جی میں جہانگیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہاں اور قصیدہ پر تشریف پڑھیں. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن نجم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته 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 لكل هول من الأهوال مقتحم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. حضرات یہ دعا ہے بوسیلہ مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا. اے پروردگار کریم آقا کے وسیلے سے ہماری حاجت روائی فرما، ہمیں مقاصد میں کامیابی عطا فرما. ہر زبان اور ہر آدمی جو اس مجلس میں آیا ہے کچھ نہ کچھ نیک مقصد اس کا ضرور ہوگا. سب کی زبانیں صدا بن جائیں، آپ کے ہاتھ ادا بن جائیں اور مل کر کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. آنکھیں بند کر کے مدینے کا تصور کر کے رب کی بارگاہ میں جھوم جائیں. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم. الحمدللہ العظیم. آج کی یہ محفل پاک جہاں اس میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بہت خاص چیز ہے. مولوی صاحب آپ کو معلوم ہے یہ آخرت میں یہ لفظ بھی پڑھا کریں. ٹھیک ہے بھائی راشد صاحب چونکہ
اہل ذوق اور اہل وجد میں سے ہیں اور ایک کیف سا طاری ہو جاتا ہے. میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یہ ایک بحر محیط ہے. مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کہاں سے اس میں اترنے کی کوشش کی جائے. بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی حمد اور بھائی اجاز صاحب کی حمد میں آپ کی فرمائش پر پڑھیے قل هو اللہ احد تو ہے اللہ صمد سے شان والیا. قل هو احد تو ہے اللہ صمد سے شان والیا. لم یلد ولم یولد نالے کو آگے پڑھنے سے قبل میں یہ گزارش کروں گا. اللہ رب العزت کی وحدانیت کو سارے مانتے ہیں اور آج کی اس محفل میں ہم کچھ لینے کے لیے آئے ہیں, خالی جولیاں لے کر آئے ہیں. اللہ رب العزت کا ذکر خلوص دل سے کیجئے. جب آپ خلوص کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کے وہ مقاصد ضرور پورے ہوں گے. لہذا اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہوئے اس میں آپ کنجوسی نہ کریں, پیار کے ساتھ آپ زمین پہ ذکر کریں گے, زمین پہ اس کے نام کی مالا جپیں گے. پروردگار عرش کے اوپر ملائکہ کی مجلس میں آپ کے نام کے ترانے ملائکہ گا رہے ہیں عرش پر. اس لیے کوئی بھی زبان اللہ کے ذکر کرتے ہوئے بخل کا مظاہرہ نہ کرے, کنجوسی نہ کریں. آپ جس قدر وسعت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ پڑھیں گے, پروردگار آپ کی گمان سے بڑھ کر آپ پہ اپنے کرم کا نزول فرمائے گا. پڑھیے قل هو اللہ احد تو ہے اللہ صمد سے شان والیا. لم یلد ولم یولد نالے کو احد دو جہان والیا. لم یلد ولم یولد نالے کو احد دو جہان والیا. اول و آخر ظاہر باطن تو ہے عین عیانے. اول و آخر ظاہر باطن تو ہے عین عیانے. ذرے ذرے وچ عارف لوکاں تیری رمز پہچانے. ذرے ذرے وچ عارف لوکاں تیری رمز پہچانے. پاکے ہر شے فنا تیری ذات ہے باقا اے دو جہان والیا. پاکے ہر شے فنا تیری ذات ہے باقا بے نشان والیا. پڑھیے قل هو اللہ صمد سے شان والیا. لم یلد ولم یولد نالے کو احد دو جہان والیا. اور شعر سماعت فرمائیں کہ بے پروائی مولا تیری سو کریں جو چاہیں. کہہ دیجئے پیار سے سبحان اللہ. مالک بے نیاز ہے نا. بے پرواہی مولا تیری سو کریں جو چاہیں. بادشاہوں تختہ کو لا کے در در بھیک منگاویں. بادشاہوں تختہ کو لا کے در در بھیک منگاویں. تو سمیع بصیر کل شیء کا دے. سبحان اللہ. سمیع بصیر کل شیء کا دے
یوسف علیہ السلام وہ کہ جن کے حسن کی خیرات پورا مصر بھی آ جائے جناب یوسف علیہ السلام کی قیمت پھر بھی ادا نہیں ہو سکتی. پروردگار عالم بے نیاز ہے، اللہ الصمد ہے. دیکھیے مالک کی شان کہ یوسف جیسے کہ دیکھے عربی جوان ساتے کیتا احسان ہے قرآن والا. دیکھے عربی جوان ساتے کیتا احسان ہے قرآن والا. پڑھیے قل ہو اللہ آغاز تو اللہ سمد کی شان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ادب سے بیٹھو خدا گواہ وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں. ادب سے بیٹھو خدا
جزاک اللہ۔ جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں میں سب کا انتہائی مشکور ہوں، بالخصوص مولانا حبیب الرحمان عباسی صاحب کھلبٹ سے قافلہ لے کے ہیں، کھلبٹ برادری کے جتنے بھی ہمارے معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں، علامہ صاحب کی قیادت میں ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی جی صحیح، کیونکہ لنگار میں جو ہمارے مولوی صاحب آئے ہیں جناب علامہ ارشد صاحب، یہ ہمارے نئے کمر ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ تو جتنے بھی علماء کرام سید حافظ عارف علی شاہ مدنی صاحب اسلام آباد سے تشریف فرما ہوئے تھے، قاری شہزاد صاحب، جتنے بھی علماء کرام آئے ہیں اور جتنے بھی دوست آئے ہیں میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں، فردن فردن سب کا نام نہیں لے سکتا، جتنے بھی آئے ہیں اللہ میرے مرشد کے صدقے آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں گزارش کروں گا ارشد صاحب سے، لیکن ان سے بھی میں التماس کروں گا کہ صرف 5 منٹ ٹائم رکھے، کیونکہ لوگوں نے دور دور جانا ہے اور سرکار کے ملفوظات بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، وہ بھی ہم نے سماعت فرمائے، تو 5 منٹ کے لیے میں ارشد صاحب سے گزارش کروں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت بڑا مختصر ہے اور وقت مختصر کے اندر حکم پیر صاحب کا ہے، پہلی دفعہ ماشاءاللہ میری تعارف میرا ہویا ہے۔ دعا کرو 2-4 لفظ سانو اللہ جو ساڈے ذہن وچ پا دے، اس تو بعد اساں دعا فریقاں نوں اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی میلاد ہر سالہ سال عاشق رسول مناندے نے۔ اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دے غلام ہاں۔ فرمایا بی بی آمنہ میرے تے قبل پہلے میرے عزیز شعر پڑھ رہے سن، فرمایا جدوں نے میرے شکم وچ آیا جدوں نے میرے شکم وچ آیا میرے دل دا جانی قدم ج رکھ دی میں پتھراں تے ہو جاندے پانی پانی کرتے شجرت حجر سلامی جس راتوں میں لنگ دی پر لیندی سے ڈول میں اپنا برکت چن دل بر دی۔ بی بی آمنہ فرماتی نے مختصر شعر دا تشریح کر دیواں، علماء کرام تشریح فرمانے، فرمایا آمنہ دلال محمد با جمال محمد با کمال، جب اللہ دے پاک پیغمبر کہتا صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا دا نام نامی اسم گرامی آوے عزیز دوستو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتا کرو، اللہ فرماتے نے فرشتوں اس کے نام مال دے اندر 80 سال دے عبادت ثواب لکھ دیو۔ فرشتے عرض کر دینے اللہ درود نہیں پڑھیا عبادت نہیں کیتی 80 سال دے عبادت ثواب کیوں لکھ دیو؟ اللہ فرماتے لا علم لنا لا علم لنا، تسی جان دے کچھ نہیں جو میں جاندہ، لکھو اس بندے دے نام مال دے اندر 80 سال دے عبادت ثواب۔ اللہ فرماتے میرے اے فرشتوں کیونکہ محبت اظہار چاہتے ہیں۔ بی بی آمنہ فرما دیا نے جدو لال میرے بطن دے اندر آئے میں نو رب دے قسم ہے رستے دے اندر میں جانی سا میرے پیروں دے تھلے روڑے جدو آندے سن روئی دے طرح نرم ہوئے دے سن۔ فرمایا جدو میں پانی بھرن واسطے جانی سا، فرمایا کھوئے اتے پانی بھر لواں گوگا سٹ دے سا، فرمایا سٹن دی ضرورت نہیں پیندی پانی تھلے سرے اٹھ گئے اتنے سرے آویں دے۔ فرمایا او بی بی کے
کمال ہے مکے والی عورتاں نے آخیا کہ کمال ہے بی بی فرمان لگی کمال میرے کوئی نہیں کمال اس ہستے دے اندر جڑی کمال میرے پتن جن موجود لوگوں ہستے اس ہستے دے کمال ہے اللہ دے پاک رسول کہتے صلی اللہ علیہ وسلم دا ظہور نہیں سی ہویا پتن اندر موجود نے فرمایا اس ہستے دے کمال ہے میرے کمال کوئی نہیں ساریاں عورتاں رسی بن کے بوگے نال پانیاں اتے لے آندیاں نے لیکن آمنہ دلال محمد با جمال محمد با کمال فرمایا کرتے حجرت شجر سلامی جس راتوں میں لنگ دے اور درخت بھی میں نو سلام آدھیں دینے اور درخت بھی پتھر بھی شجر حجر کریں دے بین بھی میں نو سلامیاں دیں دینے مکے والیاں عورتوں نے آنکھیں اور بی بی تیری بڑی کمال ہے اتر دس گھنٹہ سی بھی استعمال کرنیاں جتھے ٹھک دیاں نے بی بی آمنہ نے جتھے ٹھکے فرمایا اس جگہ تو خوشبوہاں دے ہلے پیان دینے بی بی آمنہ کو پوچھے بی بی کیڑا اتر جا استعمال کر دینے فرمایا میں کدے بازار دے اتر استعمال نہیں کیتے لوگوں کیونکہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ فرمایا میرا سونا اے میرا لاڈلا پیغمبر جتھے پیر ہوئے اتھے خیر خیر ہوئے اللہ فرماتے لوگا میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان چلے دل آکھے بلے بلے اللہ بی بی آمنہ فرما دیا نے کدے دنیا دے اتر استعمال نہیں کیتے میں نے استعمال دنیا دے اتر نہیں کیتے لوگو اس ہستی دی کمال ہے جڑی ہستی میرے بچن اندر موجود ہے اس لیے عزیز دوستو وقت مختصر ہے پھر انشاءاللہ کی زندگی وفا کی تھی پیر صاحب کے گناہ دو چار لفظ آخر نہیں گستاخی بیٹی معاف کریو واخر دعوانا مصطفیٰ جانے شمائی بس میں ہدایت پیلا خوش آسیو تھام لو دامانے مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت پیلا خوش یا الہی صدقہ ذکر رسول مجھے سلام الحمدللہ جو اصل مقصد تھا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا ہے مقصود اپنی تقریر یا الفاظ کی جولانیاں دکھانا نہیں مقصود لوگوں کا رخ مدینے کی طرف سبحان اللہ اور الحمدللہ وہ مدینے کی طرف ہو گیا ہے ایک بندہ کہتا ہے کہ گنڈیریاں میٹھیاں ہیں ٹھنڈیاں ہیں لے لو اور ایک بندہ کہتا ہے یار کھا کے دیکھ لو کھا کے دیکھ لو اگر چنگیاں لے لو اور نہیں تو نہ لو ہم صوفی لوگ کہتے ہیں کہ گنڈیریاں میٹھیاں نہیں ہم سامنے رکھ لیتے ہیں کہ کھا لو سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پریکٹیکل عمل ہے اور یہ پریکٹیکل تبلیغ ہے کیا دیکھ لیے خود کہ الحمدللہ کتنا سکون والی محفل ہے الحمدللہ اس بچے کو اللہ استقامت دے پورے خاندان کو اللہ استقامت عطا فرمائے جب سے ہم نے حکم دیا ہے اللہ کے اس دور میں سیلف میڈ بندے کے لیے پروگرام کرنا بڑا ایک مشکل کام ہے اور پھر پہاڑی علاقوں میں چند لوگوں کو جمع کرنا پروگرام کرنا ہے ایسے بھی فقہا کہتے ہیں عام علاقے میں 57.5 میل پہ قصر ہے اور پہاڑ میں کہتے ہیں 48 میل پہ قصر ہے تو اس پہ بھی وہ کہتے چوٹ ہے تو ان کے لیے تھوڑی چوٹ ہوتی ہے تو پھر بھی اتنی ہمت کی ہے اتنے لوگوں کو جمع کی اچھی محفل کی آج میں نے ان کو کہا کہ اس محفل کی ایک اور بھی ایک خصوصیت ہے آج ان کے والد کی ریٹائرمنٹ کا دن
آج وہ ریٹائر ہو گیا آج کا دن. تو میں نے کہا گویا کہ یہ گھر آنے کا اس کا استقبال ہے. لوگ استقبال کرتے ڈھول کے ساتھ, تالیوں کے ساتھ, اور ہم عاشق لوگ استقبال کرتے اللہ اور رسول کے ذکر کے ساتھ. اور الحمدللہ یہ ان کو گانا وانا پیش کیا گیا. تو یہ رومال میرے ساتھ ہے, آپ سب آ جائیں, اس کو تبرک کے طور پر سر پہ باندھتے ہیں برکت کے لیے, تاکہ گھر آ گئی اللہ اللہ جاری رہے. رحمت برس رہی ہے. بیٹھ جاؤ. وہ مولوی صاحب کی طرح نہیں. ایک بندہ بھاگ رہا تھا کہ کیوں بھاگ رہے ہو, کہتے بارش ہو رہی ہے تو اللہ کی رحمت ہے. ایک دن خود بھاگ رہا تھا, مولوی صاحب اللہ کی رحمت ہے, کہتے اللہ کی رحمت قوم کے نیچے آ رہی ہے, تو اس لیے بھاگو گے. اس لیے الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. یا خدا والکریم و بینیان, جس میت کے موسم بدل جائے سمجھو کہ وہ بخشا ہوا ہے. اور